वेलकम टू न्यूज़ एजुड फरिया अजीज। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। आज डॉलर ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में तमाम हदें अबूर कर ली हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आज एक अहम मुलाकात भी हुई, जिसमें सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत कोशिश कर रही है कि IMF को मनाया जा सके, लेकिन IMF कब और कैसे मानेगा ये अभी तक किसी को इल्म नहीं है। अनसर्टेनिटी की वजह से आपको नजर आ रहा है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। हाल ये हो गया है कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिर्ज़ा इस्माइल भी ये कह चुके हैं कि अगर आज इसहाक डार से बेहतर वज़ीर ख़ज़ाना होता तो मामलात मुख्तलिफ होते। लेट्स वॉच हिम। Why don't we have competent leadership? इदारे शुमारियात के अदाद शुमार ने गरीब आवाम की मजीद चीखें निकलवा दी हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क में महंगाई में इजाफे की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक साल के दौरान प्याज की कीमत में 416%, चिकन 96%, अंडे 78% और चावल की कीमत में 77% इजाफा हो चुका है। चना 65%, सिगरेट 60%, मूंग की दाल, चने की दाल और आटा 56%, माश की दाल और खुदनी तेल 51% तक महंगा हुआ है। बनास्पति घी, ताज़ा फल 45%, ताज़ा दूध 32%, मसूर की दाल 27%, मशरूबात 24%, आलू 22%, मछली और गोश्त 21% और सब्जियां 12% महंगी हुई हैं। दरसी कुतुब की कीमतें वो भी 74% इजाफा देख चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 63%, गैस की कीमत में 62%, स्टेशनरी की कीमत में 61%, साबुन और माचिस की कीमत में 52% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। गाड़ियों के पुर्जाजात 48% महंगे हुए, जबकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस में 33% इजाफा हुआ। इमरान खान ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर कहा कि महंगाई बेकाबू हो चुकी और आवाम की कुव्वत खरीद रोज बरोज कम होती जा रही है। कोई तलान नहीं है, ये सभी इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेट्स वॉच इमरान खान। जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, ये इस मुल्क की तारीख में अवाम के ऊपर इतना जुल्म नहीं हुआ जो इन्होंने किया है। जब से ये आए हैं 1.5 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। 80 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं जब से ये आए हैं। हम जब थे तो 16% पाकिस्तान की महंगाई थी, आज 41% पे पहुंच गई है और अभी मजीद और महंगाई आनी है। इनका तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि कहीं से कर्जे ले लो, लेकिन कैसे कर्जे वापस करने हैं इनके पास तो कोई रोड मैप नहीं है। कौम तो इनके खिलाफ इसलिए हो गई है। तकरीबन तमाम इकोनॉमिस्ट जिससे हमने बात की वो यही कहते हैं कि मुल्क में अगर इस्तेकाम लाना है तो फ्रेश मैंडेट लीजिए, इलेक्शन कराइए। जो सियासी इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा, गैर यकीनी नजर आ रही है, उसका असर डायरेक्ट आपकी इकॉनमी पे पड़ रहा है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी भी हुकूमत ये चाहती है कि एक किस्म का इस्तेकाम नजर ना आए। कल लॉ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद अतातार साहब ने भी मदमशुमारी का जिक्र किया। जरा देखिए। सदर मुमलिकत के पास वो तो ऑर्डर ही नहीं है कि वो 3-2 के तहत वो डेट दे दें। जब हम कह रहे हैं 4-3 का फैसला है, डेट जो देनी है उसमें प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू हो। हम इलेक्शन के हामी हैं, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मगर केयर टेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से आर्टिकल 224 की तशरीह कौन करेगा और वो मामला कहां जाएगा। सेंसस के हवाले से जब 2 सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम की बारी आएगी तो वो 2 सूबों में और होंगी, बाकी 2 सूबों में और होंगी। जो सारे मामलात हैं ये बड़े गौरतलब हैं और इसमें मशावरत का सिलसिला जरूर होगा, मगर मशावरत के सिलसिले से पहले कानूनी और आईनी जो अभाम है इसको दूर करने की जरूरत है। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त 2 पैरेलल सिचुएशन नजर आ रही हैं। एक तरफ आपको इकॉनमी बहुत बुरे सूरत हाल में नजर आ रही है, एक आम हुकूमत के लिए परेशानी का बायस होना चाहिए, लेकिन हम पैरेलल सूरत हाल ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत समझ रही है कि ये एक्चुअली एक रीजन है कि आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं। योर कमेंट। देखिए ना, ये तो फिर बदकिस्मती ही है ना कि मुल्क के खेल, मुल्क की आप समझिए कि सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर और आप सिक्योरिटी के ऊपर खेल कर इक़्तिदार से चिंता रहना चाहते हैं। आवाम से जो हक है वो छीनना चाहते हैं, नामजदगियों के ऊपर चलना चाहते हैं और बेसिकली उन्होंने एक मार्शल लॉ मुल्क में लगा दिया है और अवामी हकूक सलब कर लिए हैं। और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि इन्होंने चलना कैसे है, क्योंकि सियासत तो आप डंडे के जोर के ऊपर चला सकते हैं, मईशत तो आप नहीं चला सकते। और जो अभी आपने अपने इब्तदाई में मईशत की पूरी सूरत हाल सामने रखी है,
اب اس میں یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے دوست ممالک کدھر ہیں جن کو یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے بڑا ناراض کر دیا ہے، لیکن اب تو 10 مہینوں سے جو یہ قابل لوگ آئے ہیں، سعودی عربیہ کدھر ہے، چائنا کدھر ہے، قطر کدھر ہے، یو اے ای کدھر ہے، وہ ان مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ بلاول بھٹو نے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 ڈیز جو ہے وہ اپنے دورے مکمل کر لیے ہیں، کبھی وہ لٹویا ہوتے ہیں، کبھی کینیا ہوتے ہیں، کبھی کدھر ہوتے ہیں، امریکہ کے 23 چکر لگا چکے ہیں، لیکن پاکستان خارجہ پالیسی میں مکمل تنہا کھڑا ہے، اور جو جس قسم کی حکومت پی ڈی ایم نے پاکستان کو دی ہے اس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ آج اسحاق ڈار صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، گورنر اسٹیٹ بینک کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، جس طریقے سے آج فلکچویشن ہوئی ڈالر کی اور ایک سراسمیگی دور گئی ہے پاکستان کے تمام معاشی سرکلز میں، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اور دوسرا، پاکستان نے اسٹیبلشمنٹ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کہ انہوں نے جس قسم کی حکومت ہم پہ امپوز کی، باجوہ صاحب خود دبئی چلے گئے، ان لوگوں کو یہاں چھوڑ گئے، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس گرداب سے نکلنا کیسے ہے، اور یہ طوفان ہے کہ ہر روز زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے اور حکومت سے اپنا تعلق بیٹھی۔ اوکے، ایک تو آپ نے انفارمیشن دی آپ کے لیے جنرل باجوہ دبئی میں اس وقت، بٹ دیٹس یور انفارمیشن۔ مور امپورٹنٹلی آپ نے کہا کہ آج جو ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومتی حلقوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یور کامنٹس؟ دیکھیے، یہ تو ایک اور المیہ ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ مارکیٹ نے کیسے ری ایکٹ کیا ہے، جب کل پرسوں انہوں نے اسحاق ڈار نے رپورٹرز کو بلا کے بتایا کہ جی آئی ایم ایف گول پوسٹ چینج کر رہا ہے، اور کل کی تینوں بڑی اخباروں نے، اور اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آیا بھی نہیں تھا، یہ خبر دی ڈان نے، ٹریبیون نے اور بزنس ریکارڈر نے کہ آئی ایم ایف گول پوسٹ چینج کر رہا ہے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا آیا ایگزیکٹو بورڈ کا مارچ میں، اس میں پاکستان کے لیے امداد شامل ہی نہیں تھی، تو پاکستان اس سے ایک مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کی انہوں نے تو موڈیز کو اور آئی ایم ایف کو سبق سکھا دینا تھا اسحاق ڈار نے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے ان کو لگایا گیا تھا تو انہوں نے تو سبق سکھا دینا تھا۔ اب اس وقت حالت یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو گھٹنوں کے بل آئی ایم ایف نے اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ آج میں احسن اقبال نے، اور جو ان کا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں یہ ہدایات جاتی ہیں، اس میں سپریم کورٹ کو نشانہ بنانا تو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری قبول کریں اور پاکستان کی جان چھوڑیں۔ جس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لا منسٹر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا فیصلے کے حوالے سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ خود قانون دان ہیں، انہوں نے بہت بڑا، میرے خیال سے تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے۔ پھر عطا تارڑ صاحب نے بھی مردم شماری کی بات کی۔ اگر الیکشن سے پہلے مردم شماری کا نتیجہ آ گیا تو پھر آئین کے تحت تو الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے تحت ہی حلقہ بندیوں کا پابند ہے، پھر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ انتظار کرے گی اس بات کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن پروسیس جب شروع ہو جائے گا اور اس وقت تک سینسز نہیں آیا ہوا تو آپ نے الیکشن پرانے سینسز پر کرانے ہیں۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، اور جو سینسز کا نوٹیفیکیشن ہے وہ از خود بھی یہ بات کہتا ہے۔ تو اب یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہیں، یہ تو بہرحال 2017 کے مردم شماری کے اوپر ہونے ہیں اور وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عطا تارڑ تو ایک غیر سنجیدہ سے آدمی ہے، نہ ہی ان کی اتنی اوقات ہے کہ میں ان کو بات کروں۔ اعظم تارڑ کی بیان کے اوپر یقیناً مجھے افسوس ہوا، وہ لا منسٹر ہیں اور ہر دفتر کی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ تارڑ فیملی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے دوبارہ، کہ جس طرح سے رفیق تارڑ نے یہ جو جوڈیشری ہے اس کے اندر ایک تفریق ڈالی تھی، اور رفیق تارڑ نے جن کے بارے میں کہا سجاد علی شاہ صاحب نے کہ وہ پیسے کے بیگ لے کے کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ جوڈیشری کو تقسیم کر کے رکھ دیا، اور ابھی تک ان ججوں کو نہیں بھولی جنہوں نے اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا محض پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے، اور بعد میں حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کے اوپر۔ تو یہ تو اسی فیملی کو دوبارہ یہ ٹاسک سونپا ہے
شریف فیملی نے، کیونکہ آپ کا تجربہ ہے اس طرح سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کا، تو آپ ہی یہ کام کریں، اور وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو جوڈیشری ہے وہ ان کا راستہ روک پاتی ہے یا نہیں روک پاتی. سو جب کہا جو پوری تھیوری ہے، مے بی میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے، یہ مجھے ذرا سمجھا دیں، اس کی کوئی تو بیسس ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں یہ عدلیہ کی تقسیم ہی ہے کہ وہ 4-3 کا فیصلہ کہہ کر اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرے، بٹ ٹوٹل اگر ان کی تھیوری مانی بھی جائے تو 9 لوگ تھے، تو پھر باقی 2 کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے نا، یہ تو 2 جو ہیں یہ تو انہیں عالم ارواح میں ہی ان کو شامل کر رہے ہیں نا. تو جو دوسرے 2 ہیں وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے، اور جو آپ کا ہے وہ بھی میرا ہے. بیسکلی تو وہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو مذاق کی بنا نا. پرابلم یہ ہے کہ اسپیشلی اٹارنی جنرل جو کہ چودھری فضل الہی صاحب کے پوتے ہیں، اور میں نے ان کو کہا بھی کہ آپ کے جو دادا تھے وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے. آپ اپنی چھوٹی سی نوکری کے لیے اپنی اس طرح کی موقع نہ کریں، سیدھا سیدھا جو ایک ہے. تو یہ لوگ ایکچولی انفارچونیٹلی کیا کہیے کہ بڑی کرسیوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں، اور انہیں اپنے عہدوں کی کوئی جو ایک ذمہ داری ہے اس کا احساس تک نہیں ہے. تو پتہ نہیں کہ یہ کیسے اس کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے، کیا کریں گے. لیکن جو ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ جو سو موٹا تھا اس پہ سوالات بھی اٹھائے، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی خبریں آئیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ڈویژن یا کریکس بہرحال موجود ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں ڈویژن یا کریکس ہمیشہ ہوتے ہیں، اور 15-16 لوگ ہیں، ان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، وہ تھنکنگ ہمیشہ رہتی ہے. لیکن 2-3 باتیں جو ہیں ان کے اوپر وہ بڑا ایک واضح ہوتا ہے. یہ نمبر 1، بینچ بنانا چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے، اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یا تو اپروو لے آئیں. اور میں نے کل لکھا بھی تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اب جب سپٹمبر میں جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو کیا وہ اپنا یہ اختیار ڈائلیوٹ کرنا چاہیں گے. اس وقت بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کر دیں ڈائلیوٹ اپنا اختیار، لیکن فی الحال یہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے بینچز جتنے بنے ہوئے ہیں وہ چیف جسٹس صاحب نے بنائے ہیں. اور یہ جو 5 رکنی بینچ تھا، یہ اوریجنلی 9 رکنی بینچ تھا، اور 4 لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ خود کو ریفیوز کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا، اور وہ 3-2 سے جو ہے یہ فیصلہ آپ کے سامنے آیا. رائٹ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اٹس اے فارمیشن آف نیو بینچ. سو یہ بات یہاں پر ہے، لیکن اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ بحث آگے جائے گی. سماعت کے دوران ایک اور بات بھی ہوئی جب عدالت نے کہا کہ مشاورت کر کے تاریخ طے کر لیں، اور آپ، مجھے یاد ہے چودھری صاحب بڑے شروع سے آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. یہ آپ ناکامی کہیں گے سیاسی جماعتوں کی اپنی بھی کہ یہ نہیں ہو سکا؟ ہاں، نہیں، ماحول ہی نہیں ہے. اسی سیاسی جماعتیں جو ہے نا، وہ اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے وہ تو سمجھ نہیں آئی فرینکلی مجھے. میں تو بڑا کنفیوز ہوں نواز شریف صاحب کو کی سیاست کو لے کے، کیونکہ جو بھی ہے وہ 1985 سے سیاست میں ہے، اور میرا شاید وہ زیادہ لندن رہنے کی وجہ سے وہ پاکستان کی سیاست سے بالکل ان ٹچ نہیں ہے، اور انہیں کافی عزیز کے حال کا پتہ نہیں. کیونکہ اگر میں نواز شریف کی جگہ ہوتا تو میں تو جب اسمبلی میں یہ جنرل باجوہ صاحب ہمارے پاس آفر لے کے آئے تھے کہ آپ نو کانفیڈنس رول وہ واپس لیتے ہیں اور آپ اسمبلی توڑ دیں، بالکل وہ وقت تھا کہ ہم یہ اسمبلی توڑتے اور اس وقت وہ الیکشن کرواتے. تو نون لیگ کو تو وہ ٹائم سوٹ کرتا تھا، اور اس کے بعد بھی کئی مواقعوں کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ڈیلے کیا ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جنرل باجوہ یہ آپشن آپ کے پاس لے کے آئے تھے، یا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آپشن لے کے دوسری طرف جائیں؟ نہیں، یہ آپشن تو جو ہے وہ چیف صاحب ہمارے پاس لے کے آئے تھے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں، وہ واپس لے لیتے ہیں وی او این سی. جی. تو آپ نہیں مانے اس کے اوپر؟ ہم تو مان کے تھے، ہم نے کہا بالکل صحیح ہے، الیکشنوں میں جائیں، اور یہ جو اس وقت لوٹے بنانے کا عمل ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ. اور اگر الیکشنوں میں لوگ ہمیں مسترد کر دیتے ہیں، اور جو اس وقت ان کا خیال تھا کہ نہیں بڑا وہ مسترد کر دیں گے اور عوام آپ بڑے ان پاپولر ہیں، تو صحیح ہے، لوگ جو بھی فیصلہ کریں. معافی مانگنی چاہیے، کس کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں؟
जाहिर है जो 9 महीने रही जिनकी वजह से ये लोग आए, जिनकी वजह से पाकिस्तान का आज ये हशीर हो गया है। ये ऑपरेशन रिजीम चेंज में शामिल तमाम लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं आज पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी तबाही के, इसमें क्या शुबा। राइट, सो एक बार फिर खान साहब ने इलेक्शन कमीशन की जानबदारी पर आवाज उठाई है, लेकिन इलेक्शन तो अब लगता है इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे। आपको क्या लगता है कि नताइज ठीक होंगे? नहीं, वो तो देखिए, हम इलेक्शन अभी भी जौनपुर का इलेक्शन आपके सामने इसी इलेक्शन कमीशन और मोहसिन नकवी जैसी बदतरीन बाइस्ड हुकूमत के नीचे हमने लड़ा है और वो इलेक्शन जो है भरपूर तरीके से हम जीते हैं। तो इस वक्त फर्क इतना ज्यादा है फ्रेंकली कि इन्होंने 20-20 हजार वोट डाल के भी ये इलेक्शन हार रहे हैं। तो इनकी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो बहुत ही बुरी है। हमने एक वफ्द की मुलाकात हुई अमेरिकन खान साहब से और खबरें आई हो ये अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे यूएसए के साथ भी? ये वफद तो खैर ज्यादातर जो कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट है उसका था, लेकिन अमेरिका से हमारे ताल्लुकात पहले की नस्बत बहुत बेहतर हैं और उनमें यकीनन बहुत बेहतरी आ रही है। अमेरिका हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा है और उसके मुताबिक जो है वो चीजें बेहतर हो रही है। किसी वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है एम्बेसडर से? जी सॉरी, दोबारा बोलिए। क्या इमरान खान साहब की किसी वक्त मुलाकात हो सकती है एम्बेसडर ऑफ यूएसए से? अभी तो नहीं प्लान, लेकिन डेफिनेटली हम करीबी राब्ते रखने हैं जो है वो उनके साथ हमारा इंटरेस्ट है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहें और इसी तरह से हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ जो है पाकिस्तान के अवाम के ताल्लुकात अच्छे हों। इसके लिए अमेरिका का इंटरेस्ट है कि उनके हमारे ताल्लुकात अच्छे। सो इलेक्शन डेट पे बात कर लेते हैं। लग ये रहा है कि ईद के बाद इलेक्शन की किसी तारीख पर शायद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबरें आई वो बात करें, क्योंकि इस इलेक्शन शेड्यूल की 54 रोज भी पूरे हो जाएंगे। आप लोगों के जहन में क्या है? इलेक्शन शेड्यूल जी अब कल तक जो है वो देखते हैं कि क्या इसका बनता है और कैसे वो आगे चलते हैं। अगर कल भी इलेक्शन कमिश्नर शेड्यूल नहीं देता तो फिर हमें तो ही अदालत में जाना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए तैयारी पूरी है आपकी? थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर जो वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन ने अगर अभी भी इसके ऊपर अमल नहीं होता तो फिर हम तौहीन अदालत के हवाले से अदालत में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे हुकूमती नुमाइंदे खुर्रम दस्तगीर साहब से, मिनिस्टर से, कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हवाले से मौजूदा हुकूमत का प्लान है क्या। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मुल्क माशी तौर पर रोज बरोज कमजोर होता जा रहा है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। IMF को मनाने के लिए मिनी बजट लाकर महंगाई में मजीद इजाफा किया गया, लेकिन IMF अभी तक मान ही नहीं रहा है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा ना होने की वजह से मुल्क में डॉलर की कीमत आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आज इंटरबैंक में डॉलर ने लंबी छलांग लगाई। डॉलर 18 रुपए 98 पैसे के इजाफे के बाद 285 रुपए 9 पैसे की सतह पर पहुंच गया। मुल्क की मौशी किश्ती डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार आज भी कौम को तिफल तसलियां देते नजर आ रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान मुखालिफ अनाज से डिफॉल्ट होने की अफवाहें फैला रहे हैं। ये सरासर झूठ है। तमाम बैरूनी वाजिबात वक्त पर अदा करने के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब ज्यादा हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं और अगले हफ्ते तक मुआहदे पर दस्तखत की तवक्को है। तमाम इक़्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत अपनी सियासत के लिए मुल्की मईशत को खतरे में डाल रही है। लेट्स वॉच हमाद अजहर। मुल्क का हाल कर दिया है। बड़ी दलेरी की बात है हुकूमत इस वक्त संभालना। ये गेम्स खेलने से, हरासा करने से, ऑडियो वीडियो लीक करने से ये इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तबाह हुआ है पिछले 11 माह के अंदर, 1 दहाई लग जाएगी उसको वापस लाने के अंदर। जो हमारी इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, कभी पहले जंग के दौर में, वबा के दौर में, बदतरीन जल्जलों के दौर में आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ। कहाँ हमारा मुल्क 11 माह पहले खड़ा था और किधर इन जालिमों ने लाके खड़ा कर दिया। अपने सुनने में ये आ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को ये शायद कहा जा रहा है कि जी अगर इलेक्शन होए तो फिर IMF का मुआहदा नहीं करेंगे। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है आपके मुल्क के साथ कि आप अपनी छोटी सी सियासत के लिए पूरे मुल्क की मईशत को खतरे में डाल रहे हैं।
اسحاق ڈار ڈیفالٹ ہونے کی بات کرنے والوں کو ملک دشمن قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ بات چند دن قبل وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی تھی. ذرا دیکھیے. جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے. اسحاق ڈار تو ملک کی معیشت کو درست سمجھاتا دیکھ رہے ہیں، لیکن سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے معاہدے میں تاخیر کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ذرا دیکھیے. اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ IMF سے ایگریمنٹ کرنا ہے. حکومت نے جو تاخیر کی ہے حکومت سے IMF سے ایگریمنٹ کرنے کی، اس کا ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور پچھلے 1.5 سال کے اندر جو 2 مرتبہ عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا اور اس کے بعد جب ڈار صاحب آیا اور انہوں نے واپس سے معاہدے کو نظر انداز کیا، تو اس کا آج یہ ہے خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے آج ڈالر بھی اتنا اوپر ہوا ہے اور شرح سود بھی اوپر ہوئی ہے. تو اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ایک بہتر حکمت عملی استعمال کریں. سب سے پہلے تو IMF سے ایگریمنٹ کریں اور اس کے بعد اپنے اخراجات بھی کم کریں تاکہ بار بار آپ کو قرض نہ لینا پڑے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ 2 پیرل سچویشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. حکومت کے اپنے اندر ہی آپ کو کنفیوژن واضح طور پر نظر آ رہی ہے. ایک مشکل صورت ہے اس وقت، معاشی صورتحال انتہائی سنگین ہے. ایسے میں کم سے کم آپ کو اسٹیبلٹی، کنسسٹنسی آف پالیسی حکومت کی طرف سے ضرور نظر آنی چاہیے. لیکن جب حکومت کی اپنی سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے بالکل متصادم ہیں اور آپس میں ان کی کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ ربط ہے، تو پھر پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے. ملک میں مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے، لیکن IMF کا اس کے لیے کیوں رضامند نہیں ہو رہا؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کرے ہیں PMLN کے سینئر لیڈر اینڈ منسٹر خرم دستگیر خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. خرم صاحب، آج وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی. اس وقت صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی آل ٹائم ہائی ہے. عوام کی پریشانی کا اور یہ تمام جو معاملات ہیں، اس کی بھی ڈسکشن کی ہوگی. پرائم منسٹر نے لے کر آئے ہوں گے اس کو ٹیبل پر آپ کی نظر میں؟ جی، یہ جو بات ہیں وہ دونوں صاحبان میں سے کوئی اس پہ آپ کو مطلع کرے گا، لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ملک میں اس وقت معاشی صورتحال ہے، فروری میں آپ کے سامنے اعداد و شمار آئے ہوں گے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ دونوں ایشوز جو ہیں، دہشت گردی کی صورتحال اور اس کے ساتھ ہی معاشی صورتحال، یہ دونوں چیزیں آج دونوں جو MI ہیں انہوں نے ڈسکس کی. آج ڈالر ایک بار پھر کنٹرول سے باہر ہوا، 266 سے 285 پر جمپ ماری ہے. بجلی پر سرچارج لگایا جا رہا ہے. مہنگائی کی مجموعی شرح 31.5% ہے. اکارڈنگ ٹو رپورٹ آل ٹائم ہائی ہے. شرح سود 20% کر دی گئی ہے. آپ لوگ تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے آئے تھے، یہ ابھی آپ کو دس از ناٹ لکنگ گڈ فار یور گورنمنٹ. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے لیے جو حساس بات ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے جو غریب پاکستانی ہیں، میرے بھائی اور بہنیں، ان کو یہ مہنگائی کی ایک سخت ترین تکلیف کا سامنا ہے. خاص طور پہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے اندر جو مہنگائی 2 سال پہلے سے شروع ہوئی تھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی. جو بے یقینی کی صورتحال مزید اس میں گمبھیر ہو گئی ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی اور معاشیات کے حوالے سے چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 90% نیچے آ گیا جنوری میں 1 سال پہلے کے مقابلے میں، تو لہذا روپے کے اوپر کوئی ٹیکنیکل طور پہ یا معاشی طور پر کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ صرف ایک لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. ڈالر تو بار بار جمپس مار رہا ہے، قابو میں آ ہی نہیں رہا. پہلے کون سا کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ اس کے اوپر آپ ساری کی ساری ذمہ داری ڈال دیں؟ نہیں، دیکھیے ایک دن میں اتنی زیادہ جو گراوٹ ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو ہم براہ راست جو بے یقینی کی صورتحال جاری ہے اس کی وجہ سے کریں گے. اور یہ جو تمام بے یقینی کی صورتحال ہے، یہ ہمیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ چاہے وہ پچھلے سال کا لانگ مارچ ہو، چاہے اسمبلیوں کی تحلیل ہو، یہ عمران خان کی جو اقتدار کی ہوس ہے اس نے یہ بے یقینی پیدا کی ہے. کیونکہ اور تو کوئی جماعت جو ہے وہ اس طرح کی بے یقینی جیل بھرو تحریک کے ذریعے اور بار بار اس تھریٹ کے ذریعے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اب جو دہشت گردی ہے اس کو بھی ہوا ملی ہے اس بے یقینی کی وجہ سے. تو اس میں ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو کنٹرول کریں، اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں یا اگلے ہفتے کے آغاز میں
जब IMF के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो फिर डॉलर की कीमत में भी इस्तेहकाम आएगा और महंगाई भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी। लेकिन हम आपके टेन्योर में देखते हैं, खान साहब के टेन्योर से बाहर निकल के आए आप, जो आपका टाइम है जून से अब तक से मोदी 3 मरतबा पाकिस्तान की रेटिंग कम कर चुका है। वर्ल्ड बैंक ने GDP की शरह 2% रहने का इरादा जाहिर किया है। दिस इज स्केरी। ब्लूमबर्ग ने डिफॉल्ट के खतरे का इजहार कर दिया है। अगर इसहाक डार साहब से मईशत नहीं संभल रही, जो कि नजर आ रहा है इन सबको देखकर, तो फिर वो रिजाइन करें। इजंट दिस टाइम फॉर हिम टू गो होम? जी ठीक है, ये मुतालबा लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तमाम जो मुश्किलात हैं उसकी 2 वजूहात हैं जो बराह रास्त इमरान खान से मिलती हैं। एक तो अप्रैल 2019 में जो IMF का मुआहिदा था जिसमें ये कमिटमेंट दी गई थी कि पेट्रोल की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, जिसमें ये कमिटमेंट दी गई थी कि रुपये को जो है वो फ्री फ्लोट किया जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी चीज है जिसकी तरफ कम तवज्जो है कि वो इमरान खान जो हुकूमत में आने से पहले ये रट लगाते थे कि जी 30,000 अरब का कर्जा है, वो अपने दौरे हुकूमत में जो 4.25 साल था वो 27,000 अरब रुपए के कर्जे जो है 4.25 साल में लेकर गए हैं। क्या वजह है कि मिनी बजट के बावजूद, मिनी बजट आया, बड़ा आपके ऊपर पॉलिटिकल उसका बर्डन है, मुश्किल फैसले आपने लिए, लेकिन IMF मान ही नहीं रहा। इसहाक डार साहब तो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले थे, यहाँ तो उन्होंने अगलों ने आपसे नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं है। वजह क्या है? इमरान खान जो है ना सिर्फ IMF के साथ एक गरीब दुश्मन मुआहिदा करके गए हैं। जो हमारे लिए शौक लगा है वो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं उनका कितना बड़ा बेड़ा गर्क करके गए हैं। तो चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, वो तमाम ममालिक के साथ इतनी बचगाना और मैं कहूंगा कि वो जो उनकी मेगाफोन डिप्लोमेसी थी, इसकी वजह से इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम उन्हें कहते हैं कि जी वो तो इमरान खान की हुकूमत थी, तो कहते हैं जी रियासत पाकिस्तान तो एक ही है, और वो दुरुस्त कहते हैं। तो अगर वो जो तमाम खारजा ताल्लुकात की जो खराबी का नतीजा ये है कि मुश्किल हालात में तारीखी तौर पर जो ममालिक हमारी मदद को आते थे और हमें मुश्किल हालात में हमारी मुआवनत करते थे, उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। और ये भी बराह रास्त इमरान खान की सबसे जहरीली मीरास है जिसका हमें सामना है। ओके साहब, ये एक ट्वीट है इसहाक डार साहब की, वो कह रहे हैं एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स आर स्प्रेडिंग malicious rumors that Pakistan may default। आप देख भी सकते हैं इस ट्वीट को। दिस इज नॉट ओनली completely false but also belly the facts। SBP forex reserves have been increasing and are almost $1 billion higher than 4 weeks ago despite making all external। और आगे उसकी भी आप देख सकते हैं ट्वीट को। लेकिन हमने ये देखा डिफॉल्ट की बात तो खुद डिफेंस मिनिस्टर ने की थी कुछ अर्सा पहले, और आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। सो अब जो सूरत हाल है अगर इतनी जबरदस्त है जैसे कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं, तो ये इंडिकेटर्स रेटिंग एजेंसीज को क्यों नजर नहीं आ रहे? आपने अभी कहा कि सूरत हाल खराब है, तो आपको हमें क्यों नहीं नजर आ रहे? जी देखिए, वो जैसा मैंने कहा कि रुपए की कीमत का बराह रास्त दारोमदार हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे है, यानी हमारी जो डॉलर की जो आमद है और जो हमें बाहर जो जाता है उसके दरमियान का जो फर्क है। अब वो जिस तरह मैंने कहा जनवरी के महीने में वो पिछले जनवरी के मुकाबले में जब इमरान खान की हुकूमत थी 90% कम कर दिया है इंपोर्ट कंट्रोल से। इंपोर्ट कंट्रोल के और जो है वो मुश्किल नताइज दूसरी तरफ से आ रहे हैं, इंडस्ट्री की तरफ से, कुछ एक्सपोर्ट की तरफ से, लेकिन रुपए की कीमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमें एक बड़ी मुहीब सट्टाबाजी का सामना है जिसमें ऑफ कोर्स अफगानिस्तान में जो डॉलर फ्लाइट होती है उसका वो भी हिस्सा है, लेकिन इशू यही है कि जब हमें इंशाल्लाह ये IMF का एग्रीमेंट हो जाता है और उसके साथ भी दूसरे ममालिक जो IMF एग्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारे रिजर्व्स हैं वो बिल्डअप होते हैं, तो ये बेयकीनी भी खत्म होगी और डॉलर की कीमत को भी और महंगाई को भी बेहद वक्त ब्रेक लगेगी। लेट्स होप सो। लेकिन आपने खुद कहा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से निकलने का, क्योंकि मईशत भी नहीं संभलती हुई नजर आ रही, जो वादे थे वो होते हुए पूरे नजर नहीं आ रहे, तो फिर बेहतरीन हल ये है कि इलेक्शंस में जाएं और फ्रेश मैंडेट लें। क्यों ऐसा नहीं हो रहा?
دیکھیے ہم اس حد تک وہ ریسپانسبل ہیں کہ جو آگ عمران خان لگا کے گئے ہیں اس کو بجھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور وہ ہم ہر روز اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہیں. الیکشن کا اس وقت کروانا جو ہے وہ مزید سیاسی بے یقینی کو ہوا دے گا، اور جو ہم جس کی بڑی کوشش کر رہے ہیں پچھلے سال اپریل سے جس کو ایوائڈ کرنے کی کہ ایکچوئل ڈیفالٹ، تو یہ اگر الیکشن کال ہوتا ہے اور 90 دن جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اس دوران تو پھر تقریباً یقینی ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر میں ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان، اللہ نہ کرے، لیکن یہ خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ حکومت جان بوجھ کر معاشی معاملات زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ خراب ہے تاکہ وہ ایمرجنسی لگا کر انتخابات سے بھاگ سکیں، تو پھر یہ تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ. ہمیں اپنے آئینی معاملات میں پریڈکٹیبلٹی لے کر آنی ہے. انشاءاللہ قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کرے گی 12 اگست کو، اور 12 اکتوبر سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں گے، جس سے جو ہے پوری دنیا میں ایک سگنل جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ آئینی طرز سے چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہمیں پریڈکٹیبلٹی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے، یہ پوری دنیا کو دینی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی پھر اکنامک سٹیبلٹی بھی جڑی ہوئی. اوکے، ویری ویری سیریس ایشو، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس پہ کھل کے بات کریں گے. آج سے 1 سال پہلے فریڈم آف اسپیچ پر آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، بات کرتے تھے. آپ جہاں پہ پچھلی حکومت نے فریڈم آف اسپیچ کے پہ قدغن لگایا اس کی آپ کرٹیسائز کرتے تھے. آج کل جو صورتحال ہے، جو جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ ہو رہا ہے، آج کل مقدمات ہوتے ہیں، گرفتاری ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مقدمہ ہوا کیا تھا، بندہ گرفتار کیوں ہے، گیا کدھر ہے. کیا آپ یہ تمام برڈن لینے کے لیے تیار ہے جو اس وقت آپ کی حکومت میں ہو رہے ہیں تمام مقدمات کا؟ دیکھیے، جہاں تک تو فریڈم آف سپیچ کا تعلق ہے، بہت اللہ کا کرم ہے کہ عمران خان کے دور حکومت کے دوران ابصار عالم کو جو گولی ماری گئی، اب گولیاں نہیں مار رہے، کوئی نہیں مارا گولیاں جرنلسٹ کو. کوئی جرنلسٹ کو ان کے گھروں میں اسد کی طرح گھس کے ان کو زد و کوب نہیں کر رہا، کوئی متی اللہ جان کی طرح ان کو اغوا نہیں کر رہا. اسی طرح بہت سارے جرنلسٹ ہیں جن کو ٹیلی ویژن سے اور مختلف ان کے جو میڈیا سے زبردستی نکالا گیا تھا، وہ دوبارہ سکرین پر واپس آ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے تو پہلے سے جو فریڈم آف سپیچ کی صورتحال بہت بہتر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں پر جو کیسز ہوئے ہیں، تو جو کسی بھی طرح جو ہے میری نظر میں ذاتی طور پہ پسندیدہ نہیں ہے. کیسز اگر کرنے ہیں تو ہماری تو یہی ترجیح ہے کہ وہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ جن پہ کیسز ہوئے بھی ہیں ان کو عدالتیں فوری ریلیف بھی دے رہی ہیں. ہمیں تو عدالتوں کو ریلیف دیتے دیتے 22 مہینے گزر جاتے تھے. فریڈم آف اسپیچ اور جرنلسٹ کے حوالے سے ایک بڑا اہم نام ارشد شریف کا ہے، ہم اس سے بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب، وقفے سے پہلے ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے تھے، اور میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ ارشد شریف شہید کا قتل آپ کی حکومت کے زمانے میں ہوا، اور ان کے قتل کی تحقیقات ابھی تک بے نتیجہ ہے. ریمائنڈر. جی دیکھیے، ارشد شریف صاحب ایک بیرونی ملک میں وہ بہت افسوسناک حادثہ ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی شکوک و شبہات ہیں، بہرحال وہ پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ہے. اگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کی حدود میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی جرنلسٹ کو گولی ماری گئی. سو اگر ارشد شریف صاحب کے قتل کی ذمہ داری پاکستان پہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ باہر ہوا ہے، ہی واز اے پاکستانی جرنلسٹ، پاکستان اس کو نہیں سمجھتا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے ان کو قتل کیا؟ جی ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. یہ صرف ہیر سے ہے. اگر کوئی پراپر ایویڈنس جو ہے وہ وہاں کینین پولیس کی طرف سے آتی ہے اور ایسی رپورٹ آتی ہے کہ جی کوئی پاکستان کا شخص انوالو تھا، تو اس کے خلاف ضرور پاکستان میں جو ہے وہ کیس درج کیا جائے گا اور اس شخص کو پکڑا جائے گا. لیکن اس کے لیے کینین پولیس کو یہ ایویڈنس پروڈیوس کرنی ہے جن کی وہ ذمہ داری ہے.
اوکے، اگر کوئی پاکستانی ریناؤنڈ جرنلسٹ یا کوئی بھی انسان ہے اور اس کو پاکستان میں خطرہ ہے اور وہ اس خطرے کی وجہ سے پاکستان سے باہر چلا جائے اور پھر وہ قتل کر دیا جائے، تو کیا پاکستانی حکومت پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان کی ذمہ داری اس حد تک ہے کہ اگر جس ملک میں وہ گئے ہیں ان کی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں. پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں قانون نافذ کرنے والی، ان کو ان کے اوپر ضرور یہ بار بار ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، لیکن بالآخر جس کی جورسڈکشن ہے اس قطع زمین پر، انہوں نے ہی پہلی انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو ہمیں کینین پولیس سے امید ہے، اور اگر کینین پولیس جو ہے آج نہیں مہینے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد ایسی رپورٹ دیتے ہیں کہ کوئی پاکستانی شخص جو تھا انوالو تھا، اور وہ شخص اگر پاکستان میں موجود ہے تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. اوکے، ویری آپٹمسٹک کہ کینین پولیس سے آپ کو امید ہے. لیٹس کم ٹو عمران خان. کیا عمران خان صاحب جیل جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کی حکومت میں ان کو جیل بھیجا جائے گا؟ جی نہیں، صرف جیل بھیجنے کے لیے جیل نہیں جائیں گے. ان کے خلاف جب اتنی ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہوگی کہ ہم عدالت میں اس کو پیش کر کے ان کو گرفتار کر سکیں تو تبھی ہوں گے، اس سے پہلے تو نہیں ہوں گے. حماد اظہر صاحب نے ایک بات کی ہے، سب جو صورتحال ہے ذرا سنیے. آرٹیکل 6 جو ہے، یہ جو آئین میں موجود ہے، یہ آئین شکنی کے لیے موجود ہے. اور اس سے بڑی آئین شکنی کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحبان بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ ہمارے مطابق تو یہ جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں. تو یہ تو آئین شکنی آرٹیکل 6 ہے. جس دن قاسم سوری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہ ہمارا عدم اعتماد کا تھا، پریزن وین باہر آ کے کھڑی ہو گئی تھی نا پارلیمنٹ ہاؤس. تو یہ تو صاف واضح طور پہ سپریم کورٹ کا بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ایک فیصلہ ہے. اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو یہ بیچارے تھوڑے سے آدھی پریزن وین میں پورے آ جائیں گے. لیکن کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو وزیر قانون نے بیان دیا اور اس بیان پہ کافی بحث ہوئی ہے، تو تاثر یہ ملا کہ جیسے ابھی بھی 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروانا چاہتی حکومت. کیا ایسا ہی ہے؟ جی دیکھیے، جو سپریم کورٹ نے وہی کہا ہے جو آئین میں درج ہے، جو ہم بھی آئین کے طالب علم ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. لیکن جو آئین میں صرف 90 دن کی شرط نہیں ہے. آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن جو ہیں جب ہوں گے تو نگران حکومتیں ہوں گی. تو اس وقت تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتیں موجود ہیں، لیکن پھر سوال یہ کھڑا ہوگا کہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر میں اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کی صوبائی حکومتیں موجود ہیں، تو کیا اس جنرل الیکشن کے دورانیے میں ان حکومتوں کو معطل کیا جائے گا اور کیئر ٹیکر لایا جائے گا تاکہ آئین کی جو شک ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی وہ پوری ہو. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ کل سے 1 مارچ سے جو ملک میں اب ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سینسس کا نیا آغاز ہے. تو آئین کی جو ہے وہ نئے مردم شماری کے بارے میں بھی شکیں بڑی واضح ہیں. تو یہ آئین کی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں. کورٹ کو بھی اور حکومت کو بھی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے. تو اس سال مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس سال الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے؟ جی نہیں، الیکشن تو ہوں گے اور ہر صورت ہوں گے. جنرل الیکشن جو قومی اسمبلی ہیں وہ انشاءاللہ 12 اکتوبر 2023 سے پہلے ہوں گے. خرم دستگیر خان صاحب ہمیں جوائن کرے تھے، انہوں نے کہا الیکشن ضرور ہوں گے، اس سال ہی ہوں گے، لیکن جو لکونہ ہے بیچ میں جو حکومت کہہ رہی ہے وہ یہ کہ انٹرم گورنمنٹ کے انڈر انہوں نے ہونے چاہیے الیکشن. اگر خیبر پختونخوا پنجاب میں الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جنرل الیکشن میں انٹرم گورنمنٹ کیا دوبارہ آئے گی؟ یہ ایک سوال ہے. آئی ڈونٹ نو. کیا ہم دوبارہ انتظار کریں گے سپریم کورٹ کا کہ وہ ہمیں اس سے بتائے؟ باہر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ بائنڈنگ ہے، سب کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. Until my next show, do take care of yourself. اللہ حافظ.